بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو سواد اور عین پر مشتمل ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، اور سواد میں اس کوئی تبدیلی نہیں آتی بجز اس کے غنّے کے، کہ اس کے غنّے میں تبدیلی آتی ہے، اور بتاتے رہتے ہیں کہ جب الف کے ساتھ دال، کاف، لام، لام الف لا کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ پیارا نما ہوتا ہے، لیکن اگر ہا، میم، یا لمبی یا کے ساتھ ہو تو غنّہ الٹا ہو جاتا ہے، اور دیگر حروف کے ساتھ کبھی یہاں پر پوشیدہ رہتا ہے، کبھی یہاں پر دندان کی شکل میں، اور کبھی کبھار سیٹ نما شکل میں ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی سیٹ نما شکل میں ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور شکل اس کی یہ ہے کہ سواد میں جو بن جاتی ہے وہ تخم کدو ہے، اور یہ اندرونی شکل کی بات کر رہے ہیں۔ باہر سے چھری نما ہے یا مد نما ہے، جس طرح ہم مد بنا دیتے ہیں تو یہاں پر شارٹ کٹ نہیں بنا دیتے ہیں، بلکہ جس طرح چھری صاف ستھری ہوتی ہے، خاص کر بڑی جو چھری ہوتی ہے، تو یہاں پر آرام آرام سے اس کو، یعنی اس کو جلدی نہیں موڑیں گے بلکہ آرام آرام سے اس کو موڑ دیں گے، اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کا جو دستہ ہوتا تھا وہ دستہ اب نہیں ہوگا۔ یہ اندرونی تخم کدو اور باہر سے چھری نما، اور اس کی جو پیمائش ہوگی لمبائی کے اعتبار سے تقریباً 1.25 قط ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے تقریباً نصف قط ہے، یا یہ بھی 1.25 قط ہے۔ اس طرح اس کے بعد جو غنّہ ہے وہ غنّہ یہاں پر اس شکل کی ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آرام آرام سے، یہاں پر اندر سے گول اور باہر سے اس طرح ایک کوہنی نما شکل کہہ سکتے ہیں، یا تکونی نما شکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ عین اس کے ساتھ جب ہم لکھ دیتے ہیں تو عین کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ عین اگر شروع میں ہے تو اس کا غنّہ ختم ہوتا ہے اور شکل اس کی باقی رہ جاتی ہے، لیکن اگر درمیان میں ہے تو نہ غنّہ رہتا ہے اور نہ اس کی شکل باقی رہتی ہے، لیکن اگر اخیر میں ہے تو اس کی شکل ختم ہو جاتی ہے۔ مفرد میں اس کی شکل اس طرح ہوتی تھی، اور اس طرح بقیہ حروف کے ساتھ انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہ الف کے ساتھ ہے یا دال کے ساتھ ہے، لام کے ساتھ ہے تو یہاں پر گول ہوگا، اور اگر بقیہ حروف ہوں گے تو پھر یہ سیدھا ہوگا، اس کا جو کیا کہتے ہیں ہونٹ ہوگا نچلا لمبا ہوگا، اور اوپر والا ہونٹ چھوٹا سا ہوگا، تو یہاں پر انشاءاللہ عین کے باب میں ہم بتا دیں گے۔ لیکن یہاں پر عین جو ہے اس کا جو سرا ہے یہ باز کے سرے کی طرح ہے، یہاں پر یہ گردن گول ہے اور یہ چونچ نما شکل یہاں پر یہ ہے، اور یہاں پر بھی اس کو ہم جمع کے نشان سے اور اس کے قاعدے سے دونوں کو بنا دیں گے، اور اس کو بھی انشاءاللہ جمع کے قاعدے سے بنا دیں گے۔ اس کا جو غنّہ ہے، غنّہ کے متعلق ہم کہا کرتے ہیں کہ بیضوی شکل ہے، لیکن جو اس طرف سے غنّے ہوتے ہیں یعنی الٹی طرف سے جب بنا دیتے ہیں تو اس کی جو پیمائش ہوگی وہ 3.5 ہوگی، اور اگر سیدھے ہاتھ سے بنتے ہیں جس سے سین ہے، سواد ہے، لام ہے، جو بھی نون ہے یا ہے، سیدھے ہاتھ سے جو بنتے ہیں تو وہ تقریباً 3.25 بنتے ہیں، 3 سے 1/4، اور لمبائی چھوڑا اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1 سے 1/2 یعنی 1.5 قط۔ اسی طرح یہاں پر جب اس کو ہم اس سے تقریباً نصف قط سے بھی کم باہر نکال دیں گے تو پھر یہاں پر نیچے جو اس کی لمبائی ہوگی، اس کا جو پیندہ لگے گا وہ تقریباً کچھ کم قط پہ لگے گا، اور یہاں پر یہ 1 قط یہاں سے اور تقریباً 2 قط یہاں سے ہوا میں اس کا پیندہ رہے گا، بلند رہے گا، اور یہ شکل باہر سے چھری نما ہوگی، جس طرح مچھلیاں جس پہ کاٹتے ہیں اس طرح ایک چھری ہوگی۔ یہ جو یہاں سے اس کی جو دوری ہوگی وہ سوا قط ہوگی، اور یہاں پر تقریباً پورا قط، اور یہ تقریباً نصف قط، اور یہ سوا قط، اور یہ تقریباً اتنا ہی لگتا ہے اس کا غنّہ، باقی نہیں لگتا ہے، اور اس کی شکل انڈے کی شکل کی ہوگی۔ اب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تفصیل کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ انشاءاللہ سنیں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو لوکیشن ہے وہ پورے لائن پہ نہیں ہے، بلکہ لائن سے تقریباً نصف قط اس کو ہم شمار کر دیتے ہیں، اور یہاں پر باریک سی یعنی اس پہ سیاہی کم استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح سواد کے لیے ہم وہ طریقہ بناتے تھے اس طرح اس کے لیے بھی 1 قط اوپر، اور یہاں پر نصف قط یہاں سے اس کو شروع کر دیں گے آرام آرام سے، اور یہاں سے اس کو، اور جب یہاں پہ پہنچیں گے تھوڑا سا یہاں پر اندر جا کے پھر اس کے بعد جس طرح ہاتھی کا خرطوم ہوتا ہے، سونڈ ہوتا ہے، اس طرح اس کو آگے پھیلا دیں گے، اور یہاں پر اس کو نیچے کر دیں گے، اور یہ تقریباً اس کے لیے نصف قط پیمائش کر دیں گے۔
پھر اس کے بعد اس طرح پونا کت ایک اور کٹ لگا دیں گے تاکہ یہ علاقہ موٹا ہو جائے، پھر یہاں پر یہ برابر، اس کے بعد یہ پتلا ہو جائے. تو اس طرح اس کو ہم آگے پھیلا دیں گے تاکہ یہ تخم کدو باہر سے اس کی شکل قائم و دائم رہے اور اندر سے اور باہر سے چھری نما شکل بن جائے. یہ دیکھو یہ علاقہ تھوڑا سا موٹا ہے اور یہاں پر یہ پتلا ہے، اور یہ تو عرصہ اندر سے سیدھا بھی ہے. اس طرح باہر سے گول ہے اور اندر سے سیدھا ہے یہ علاقہ. یہاں پہ ہم تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد یہاں پر وہ چوری نما جو شکل ہم بتاتے رہتے ہیں اس کو ہم بنا دیں گے، اور قلم کو اس طرح تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں گے اور نیچے مدنما شکل اس طرح بنا دیں گے. اور بنا دے وقت تھوڑا سا اس کو ہم اوپر اٹھا دیں گے اور قلم اس طرح مال کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو اس طرح لائیں گے اور اس طرح باہر نکال کے سینہ نکال کے پھر اس طرح نیچے لائیں گے. نیچے کتنا لائیں گے؟ بس تھوڑا سا اس کا جو پیندہ ہے وہ معمولی سا لگے گا اور لگنے کے بعد پھر اوپر اٹھے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ تقریباً 2 کت. تو یہاں سے آخری کنارہ لگے گا اور یہاں سے اس کو ہم اوپر اٹھا دیں گے اور یہاں سے ہم سلیب کی شکل یہاں بنا دیتے ہیں. پورا نہیں لگاتے تاکہ لفظ کا حلیہ نہ بگڑے. بس یہاں پہ پورا کت اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور یہاں پہ پورا بنا دیتے ہیں. تو یہاں سے ہم اوپر جب چلے گئے تو یہاں قلم کا رخ اس طرح چلا دیں گے اور پھر یہاں پہ اوپر چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نیچے اس کی جو گردن ہوگی وہ ہم اس طرح گول بنا دیں گے. اگلا سرا جو ہے یہ چونچ نما، جس طرح ہم نے کہا کہ شاہین کا جو سرا ہوتا ہے، باز کا جو سرا ہوتا ہے، بالکل اس کو اسی طرح گولائی میں اور اس طرح جس طرح اس کا چونچ ہوتا ہے اس طرح اس کو ہم بنا دیں گے. اور یہ حصہ اس طرح اس کو صاف کر دیں گے اور یہ گردن اس کی ہم نے گول بنانی ہے. تو باہر سے یہ علاقہ گول ہے، تکونی ہے اس طرح، اور اندر سے تھوڑا سا اس گول ہے. تو یہ تقریباً جو فاصلہ ہوگا نصف قط یہ ہوگا 1 سے 1 فٹا 2، یہ 1 فٹا 2 ہوگا. یہ لمبائی جس طرح ہم نے کہا کہ لمبائی کے اعتبار سے 1 سے 3/4 ہے اور چوڑائی کے اعتبار سے 3/4 ہے. اور تخم میں کدو بنتی ہے اور بعد سے چھری نما کہہ دے یا مد کی طرح کہہ دے. اور یہ شکل، یہ دندان بھی ہونا ضروری ہے اور یہ جو غنہ الٹا ہوا ہے یہ شکل اور پھر اس طرح یہ مرحلہ یہ اس میں صاف ظاہر ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے ایک طریقہ کرنا ہے کہ تقریباً تھوڑا سا باہر نکال کے یعنی نصف سے کم، اور پھر یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً 1 کت یہاں سے یعنی عین کا جو یہ کونا نما شکل ہے یہاں سے اس کو ہم پیمائش کر دیں گے. تو اور یہاں پہ ہم اس کی سیدھ میں ایک لکیر لگا دیں گے اور اس طرف ہم نکلنے کی کوشش کر دیں گے. یہ دیکھیں باریک سی لکیر ہم نے لگائی ہے اور اس کی طرف ہم گولائی کی شکل میں وہی جس طرح ہم عین بناتے تھے مفرد میں اور جیم بناتے تھے مفرد میں یا کوئی اور لفظ اس طرح بناتے تھے، تو یہاں پر اس کو ہم گولائی کی شکل میں بنا دیں گے. اور یہاں سے جب اس کے ساتھ آرام سے نیچے آ جائے گی یہ لکیر تو اوپر سے موٹی بھی ہوگی، 4تھائی یا 5واں حصہ ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو نیچے اس کو کور بھی کرنا ہے، اس کو سمیٹنا بھی ہے. اور پھر یہاں سے اس کی جو پیمائش کرنی ہے 3.5 کت ہو گیا یہاں پہ، اور یہاں پہ یہ 1.5 کت، اور یہاں سے اس کو ہم یہاں سے اور پھر یہاں سے اس کو اوپر لے کے جائیں گے. کوشش کریں گے یہاں پر تھوڑا سا قلم کو دبا دیتے ہیں اور نیچے آرام سے یہاں پہ آ جائیں گے. جو ہی اس کا پیندہ لگے گا تو اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھانا شروع کر دیں گے، لیکن جلدی نہیں اٹھا دیں گے. آرام سے اس کو لے کے جائیں گے اوپر اور آرام سے اس کو پتلا کرنے کی کوشش کر دیں گے تاکہ چھری نما شکل اس میں باقی رہے. تو یہاں پر
اس کی اگر پیمائش کر لیں تو یہ سباقت 1 سے 1/4، اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 2 قط ہوا میں ہے، اور پھر تیسرا جو قط ہے اس میں بھی پورا نہیں لگا ہے، اور یہاں سے اس کی اگر پیمائش کر لیں تو یہاں سے بھی 1 قط ہوا میں، یہاں سے 2 قط ہوا میں، یہاں بھی جہاں پہ لگا ہے تو وہ بھی تقریباً پورا قط اس میں نہیں لگا ہے، اور یہ تقریباً نصف قط یہاں سے اس کی گلے ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ 1 سے 1/2 ہے، اور یہ 3 صحیح 1/4 ہے، اور یہاں پر بھی وہی انڈے کی شکل ملحوظ رہنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر انڈے کی شکل ضرور بنانی ہے، یہ انڈا شکل۔ تو پھر بتا دیتے کہ یہ اندر سے تخم کدو، باہر سے چوری نما، اور یہ شاہین کے سرے کی طرح یہ چونچ نما شکل، اور یہ گردن اس کی گول ہونی چاہیے، اور یہ انڈا نما شکل، اور باہر سے یہ چوری نما شکل۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ملحوظ رکھنی چاہیے۔ پین کے ساتھ، بال پین کے ساتھ، مارکر کے ساتھ وہ بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے۔ آپ دیکھیں آرام سے، یہ ہم نے سواد بنانا ہے اور سواد کے ساتھ عین بنانا ہے۔ یہاں پر ہم نے قلم کو ڈھیلا رکھنا ہے، اور پھر یہ اوپر اٹھانا ہے، اور قلم کا رخ اس طرح ہم نے بدلانا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ چیز اس طرح بنانی ہے۔ وہی ساری چیز اس میں بھی ملحوظ رکھنی چاہیے جو قلم میں ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، دیکھیں بال پین کے ساتھ بھی آرام سے اس کو ایک ہی لفظ کو کئی مرتبہ لکھنا ہے، اور قواعد کا لحاظ رکھیں۔ ایک ہی دن میں خطاطی نہیں آتی ہے، پوری زندگی کھینچتی ہے، اور ایک لفظ پہ ہم نے تحقیق کرنی ہے۔ البتہ پھر جب اس پہ یعنی قواعد کا لحاظ رکھا جائے، پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے تاکہ گرفت میں ہر ایک لفظ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔